بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہمارے چینل میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اس چینل میں ہم اسلامی تاریخ کے نمایاں اور بامعنی واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات کو لاتے ہیں، اور ان کے جوابات ہم مستند کتابوں سے قرآن پاک جیسے حدیث نبوی سے لے کر آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے آج کی ایپیسوڈ میں، اس قسط میں ہم ایک بہت ہی متاثر کن اور خوبصورت سوال کو لے کر آئے ہیں، جس کا ہم جواب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کا عنوان ہے جنت کی 4 خواتین کون ہیں؟ اسلامی روایات میں 4 خواتین ہیں جن کو ایک بہت ہی خاص اور محترم درجہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے مضبوط ایمان، صبر، قربانی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زندگیاں صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر اس مومن کے لیے طاقتور مثالیں ہیں جو ایمان، وقار، مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے مریم بنت عمران ہے۔ وہ سب سے زیادہ معزز خواتین میں سے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ان کی حیثیت منفرد ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحان اور بڑے اعزاز کے ساتھ چنا ہے۔ ان کی زندگی عبادت، پاکیزگی اور مکمل عقیدت سے بھری ہوئی تھی۔ جب اسے ایک مشکل ترین آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے بھروسے پر قائم رہی، اور ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات ناممکن نظر آنے پر بھی اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامل ہوتا ہے۔ اس کے صبر اور پاکیزگی نے اسے تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک بنا دیا۔ دوسری خواتین میں جس کا نمبر ہے حضرت خدیجہ بنت خولد، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور پہلی بیوی تھی، اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور مشکلات کا سامنا تھا، وہ پوری حمایت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنا سکون، اپنی طاقت اسلام کی خاطر دی۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ان کے ایمان، وفاداری اور حکمت نے اسے سہارا بنا دیا۔ ان کی زندگی ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے اور اخلاص کے ساتھ اچھے مقاصد کی حمایت کرنے کی قدر سکھاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں۔ وہ اپنی سادگی، عاجزی اور مضبوط کردار کے لیے مشہور ہیں۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے خاندان، اپنے ایمان کے لیے وقف رہی۔ ان کی زندگی میں ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اور دولت یا حیثیت میں نہیں، بلکہ کردار اور خلوص میں ہوتی ہے۔ چوتھی خاتون وہ ہیں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے۔ ان کی کہانی ہمت اور ایمان کی سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ وہ طاقت اور عیش اور آرام سے بھرے محل میں رہتی تھی، پھر بھی اس نے سکون پر سچائی کا انتخاب کیا۔ فرعون کی ظلم کے باوجود وہ اللہ پر ایمان لائی اور اپنے ایمان پر قائم رہی۔ انہوں نے سخت آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی اپنا یقین نہیں چھوڑا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچے ایمان کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا اجر عظیم ہے۔ محترم ناظرین، ہم ان 4 خواتین کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں خوبیوں کا حسین امتیاز نظر آتا ہے۔ وہ مختلف اوقات، مختلف ماحول سے آئے اور مختلف چیلنجز کا سامنا کیا انہوں نے، پھر بھی ان سب نے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین کامیابیاں حاصل کی۔ مریم، حضرت مریم پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ حضرت ختیجہ حمایت، قربانی اور طاقت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا صبر، عاجزی اور خاندانی اقتدار کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور حضرت آسیہ جبر کے باوجود ہمت اور غیر متزلزل ایمان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ایک اور اہم سبق جو ہم ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشکلات ناکامی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر کامیابی کا راستہ ہوتی ہیں۔ ان خواتین میں سے ہر ایک کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے ان امتحانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے مواقع میں تبدیل کر دیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اسلامی تاریخ میں خواتین نے ہمیشہ ایک طاقتور اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ صرف مبصر نہیں تھی، بلکہ ایمان، طاقت اور اخلاقی رہنمائی کے لیے سرگرم شراکت دار تھی۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جنت میں ان کا بلند مقام بلا وجہ نہیں ہے دیا گیا، یہ ان کے ایمان، ان کی قربانیوں اور ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت ان تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے جو راست بازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ پیارے ناظرین، ان کی زندگیوں پر غور کرنا ہمیں خود کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں تحمل پیدا کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنے اقتدار پر قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں بھی یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کی پیمائش دنیاوی کامیابی سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق اور اس کو خوش کرنے کی ہماری کوششوں سے ہوتی ہے۔ جب ہم اس سوال کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چار خواتین صرف تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ تمام مومنین کے لیے رہنمائی کی روشنی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں کامیابی کا راستہ، ایمان کی اہمیت اور اخلاص کی طاقت دکھاتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی نئی قسط، اگلی قسط لے کر، جس میں ہم بیان کریں گے 7 عظیم گناہ کیا ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔